صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وسيدنا حسن وسيدنا حسين رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ مبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں اس وقت مجھے سنا اور دیکھا جا رہا ہے، میری جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تعلیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا المرغب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، ترغیب دینے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آئے نوجوانوں، سے جو نکاح کی ذمہ داریوں کو اٹھانے کی طاقت رکھتا ہے اسے نکاح کر لینا چاہیے، کیونکہ نکاح نگاہ کو نیچے رکھتا ہے، نظر کو بہکنے سے اور جذبات کو بے لگام ہونے سے بچاتا ہے۔ ناظرین کرام، آج آپ جانتے ہیں 1 دسمبر ورلڈ ایڈز ڈے، اور آج ہم نکاح کی فضیلت اور بدکاریوں کی جو تباہکاریاں اس پہ گفتگو کریں گے۔ اچھا بات ہے ناظرین کرام، اسلام آپ جانتے ہیں دین فطرت ہے۔ اسلام اصل میں نیچر ہے کہ جہاں اسلام نے انسان کو ناجائز شہوات اور بدکاری سے روکا ہے، وہیں فطری جذبات اور خواہشات کی تکمیل کے لیے نکاح کی صورت میں جائز طریقہ بھی بتلا دیا ہے، تاکہ ایک طرف تو معاشرہ بدکاری سے محفوظ رہے اور دوسری طرف انسان اپنی نسل کو مٹنے اور منقطع ہونے سے بچاتے ہوئے اپنے ڈی این اے کو اپنی اولاد و نسل کی شکل میں بڑھتے ہوئے اور پھلتے پھولتے ہوئے دیکھے۔ یہ وجہ ہے ناظرین کہ اس دنیا میں اللہ نے جو سب سے پہلا رشتہ اتارا وہ میاں اور بیوی کا حسین ترین رشتہ ہے، جسے قرآن نے انتہائی خوبصورت انداز میں ہن لباس لکم وانتم لباس لہن کہہ کر بیان کیا، اور وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ یعنی سارے رشتے ان دو رشتوں کے بعد وجود میں آئے۔ یہ اتنا پاک، اتنا مطہر، اتنا مقدس اور اتنا حسین رشتہ ہے ناظرین، جو انبیاء کرام علیہم السلام اور ہمارے پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ نکاح وہ حسین بندھن ہے ناظرین جو بدکاریوں کے راستوں کو بند کر کے ایمان اور سلامتی اور پاکیزی کے دروازے کو کھول دیا کرتا ہے۔ چونکہ اسلام کردار کی پاکیزگی، نسل کی پاکیزگی، معاشرے کی پاکیزگی اور آخرت میں بندے کی نجات چاہتا ہے، لہٰذا وہ معاشرے کو بھی اس طرح شتر بے مہار نہیں دیکھنا چاہتا کہ جہاں مرد اور عورتیں جنسی تسکین کے لیے جانوروں سے بھی بدتر ہو کر کسی بھی حد سے گزر جائیں۔ یاد رکھیے ناظرین، جب معاشرے میں نکاح نہیں ہوں گے یا بر وقت نکاح نہیں ہوں گے، یا نکاح کو مہنگا ترین اور مشکل ترین بنا دیا جائے گا جیسا کہ آج ہم نے بنا دیا ہے، یا نکاح کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کیا جائے گا، معاشرے میں بیرا روی بڑھے گی، اور بیرا روی ناظرین دراصل وہ سمجھ لیجئے کہ آگ ہے جس کی کوکھ سے بدکاری جنم لیتی ہے، اور پھر بدکاری ایک وقت میں کئی تباہ کن مسائل کو پیدا کیا کرتی ہے۔ یاد رکھیں ناظرین، بدکاری کو دنیا کے ہر مذہب میں بدترین گناہ اور جرم قرار دیا گیا ہے، اور دنیا کا کوئی بھی مذہب بدکاری کو سپورٹ بھی نہیں کرتا، نہ ہی اس کو پروموٹ کرتا ہے۔ مگر افسوس آج کے اس دور میں عفت و پاک دامنی اپنی قدر و قیمت کھو چکی ہے، ہر جگہ اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، جبکہ اسلام تو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ایمان کی محفوظ آبیاری کیسے کی جائے۔ آخری جملے ادا کر رہا ہوں ناظرین، اس کے بعد کوئی بات کہنے کی ضرورت مجھے نہیں ہوگی کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1450 برس پہلے فرما دیا تھا کہ جب بندہ نکاح کر لیتا ہے تو اس کا آدھا دین کامل کر لیتا ہے۔ اب اس کو چاہیے کہ نصف دین میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے۔ نکاح کی طرف آئیے صاحب، نکاح کی طرف آئیے، معاشرے کو بدکاری کی طرف نہ لے کے جائیے۔ 3 شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں جو یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں۔ یہ شخصیت ہمارے انتہائی قابل احترام بزرگ شخصیت ممتاز عالم دین جناب پروفیسر محمد سعید احمد
خان صاحب۔ دوسری شخصیت ممتاز عالم دین ماشاءاللہ پیر سید شمس الرحمن مشہدی صاحب، پیر صاحب ہیں، سید صاحب ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ تشریف فرمائے ممتاز عالم دین جناب پروفیسر بشارت صدیق ہزاروی صاحب۔ آپ تینوں احباب کو خوش آمدید، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آغاز آپ سے کرتے ہیں پروفیسر صاحب، انتہائی اہم ترین موضوع، اور چونکہ ظاہر ہے 1 دسمبر بھی ہے، ورلڈ ایڈز ڈے بھی ہے، تو ظاہر ہے جب HIV وائرس اگر خدا نخواستہ پازیٹیو آ جائے اور اس کے بعد یہ صورتحال ایڈز تک چلی جائے تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ جو ہے وہ جنسی بے راہ روی ہے۔ سب سے پہلے قرآن پاک کی روشنی میں نکاح کی فضیلت و اہمیت اور اس کے احکامات کیا ہیں، یہ ذرا تمام سننے و خاص طور پر ہمارے مشرق اور مغرب کے دیکھنے والوں کو بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی اللہ۔ محترم جنید اقبال صاحب، آپ نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں لوگوں کے قلب و ذہن پر دستک دی ہے۔ جزاک اللہ۔ خدا کرے کہ یہ الفاظ لوگوں کے دلوں میں اتریں اور وہ اس حقیقت کو جاننے کی کوشش کریں کہ نسل انسانی کو کس طرح بقا اور استحکام کی طرف شرم و حیا کے دائرے میں عفت و پاک دامنی کے ساتھ سکون قلب کے حصول کی نعمت کے ساتھ ہم آگے بڑھا سکتے ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالمین نے اعلان فرمایا کہ هو الذی خلق من الماء بشرا وجعلہ نسبا وسحرا وکان ربک قدیرا۔ اللہ وہ ہے جس نے پانی سے بشر کو تخلیق کیا، پھر اسے نسب والا اور سسرال والا بنایا، وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اور تیرے رب کی قدرتوں کا کیا کہنا۔ واہ سبحان۔ ہم قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ وہ اعلان کرتا ہے کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثىٰ، ہم نے تمہاری بنیاد ایک مرد اور ایک عورت سے رکھی، واہ، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اور اس کے بعد تمہیں قوموں اور قبیلوں میں اس لیے بانٹا کہ ایک دوسرے کی پہچان کر سکے۔ کیا کہنے، واہ۔ اب نسل انسانی کی بقا اور استحکام کی خاطر دنیائے انسانیت پر اسلام کا جو احسان عظیم ہے وہ نکاح ہے۔ واہ بے شک۔ آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے اللہ نے حضرت حوا علیہ السلام کو بنایا، اور پہلا رشتہ میاں بیوی کا اتارا، اور آدم علیہ السلام نے جب اپنی جنس کو پہلی دفعہ دیکھا اور ان کی طرف ان کی رغبت گئی تو اللہ کریم نے فرمایا کہ آدم ٹھہرو، یہ بنائی تمہارے لیے ہے لیکن اس کے لیے نکاح ہوگا۔ واہ۔ اور اس نکاح کے لیے آدم علیہ السلام سے کہا گیا کہ حق مہر یہ ہے کہ تم اس ذات اقدس پر جن کے لیے میں نے اپنے آپ کو رب ہونا ظاہر کیا ہے ان پر صلاۃ و سلام پڑھ لو۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ اب اس نکاح کے ساتھ جس پاک دامنی عفت معابی کے ساتھ انتہائی خوبصورت انداز میں نسل انسانی کا آغاز ہوا، آج ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ آخر ہماری کوئی ابتدا بھی ہے اور انتہا بھی ہے۔ ایک جملہ قطع کلام کی معذرت، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات کے پہلے انسان آدم علیہ السلام نبی، ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پہ رہتی دنیا تک ایک کوڈ آف کنڈکٹ بتا دیا کہ یہ رشتہ جو ہے مرد اور عورت کا، یہ اگر حسین ہوگا یا پاکیزہ ہوگا تو میاں اور بیوی ہونے سے ہوگا، نکاح سے ہوگا۔ بلکہ اللہ رب العزت نے اس پر تمام الہامی کتابیں، خواب زبور ہے، انجیل ہے، قرآن ہے اور تورات ہے، ان تمام الہامی کتابوں میں یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ نسل انسانی کا آغاز نکاح کے ساتھ اور پھر ابتدا میں نظریہ ضرورت کے تحت آدم علیہ السلام کے گھر آج بیٹا اور بیٹی پیدا ہوئے، ایک ہی دن میں اللہ نے انہیں اپنی قدرت سے جوان کر دیا۔ بالکل ٹھیک۔ اب اگلے دن جو پیدا ہوئے، آج پیدا ہونے والوں کا اگلے دن پیدا ہونے والوں کے ساتھ نکاح ہوا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور اس نکاح سے ہٹ کر جب قابیل کے ساتھ اقلیمہ تھی کا معاملہ آتا ہے تو اس وجہ سے دنیا کے اندر فساد کا آغاز ہو گیا اور کہہ دیا گیا کہ یہ فساد پوری انسانیت کے لیے فساد ہے، اس فساد سے بچنے کے لیے پہلی سیڑھی اسلام نے نکاح کی عطا کی۔ واہ واہ واہ۔
اس نکاح کے بغیر اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ کائنات کے اندر امن اور سکون لایا جا سکتا ہے تو یہ خیال است و محال است و جنوں، یہی حالت ہوگی جو آج حیوانگی کی تمام حدیں ہم پھلانگتے ہوئے انسانیت کو شرما دینے والے کاموں سے ذلت و رسوائی کی طرف ہی نہیں، طرح طرح کے عذابوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ اچھا ایک بات پروفیسر صاحب، آپ دیکھیں کتنا حسین اس رشتے کو قرآن نے کیا خوبصورت انداز، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، جی ہاں، تم ان کے لباس ہو وہ تمہارے لباس ہیں۔ یہ تو جب ہم فوائد کا ذکر کرتے ہیں تو ان کے اندر آتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حکم دیا وَانْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ، اپنے کنواروں کے نکاح کرو۔ پھر فرمایا کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، کہیں فرمایا فَأَنْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ۔ کتنی مرتبہ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق و مالک بندوں کو حکم دے، انسان کو پانی دینے والا، انسان کو آکسیجن دینے والا، بالکل ٹھیک، انسان کو سورج کی حرارت سے پکا کر غلے دینے والا، اس کی قدرت اور عظمت سے عاری ہو کر انسان اپنے آپ کو سب کچھ سمجھ کر اس طرح حیوانیت پر چل پڑے، نکاح کو اہمیت نہ دے۔ ہم نے بھی، اہل ایمان نے بھی نکاح کو اس انداز میں نہیں رکھا جس کی وجہ سے خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ اچھا وہ کیا؟ اب قرآن کریم نے کہا کہ نکاح کیوں کیا جائے کہ عفت اور پاک دامنی معاشرے کے اندر پیدا کی جائے۔ عفت اور پاک دامنی کا جو دنیا انسانیت کے لیے ایک قیمتی جوہر ہے وہ نکاح کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے حکم دیا کہ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِکاح، جو نکاح کی طاقت نہیں رکھتے اپنے آپ کو عفت معابی کے دائرے میں رکھیں، ٹھیک ہے، اور اس وقت تک روزے رکھتے رہیں جب اس قابل ہو جائیں، اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے تو پھر وہ نکاح کی طرف آئیں۔ اسی طرح نکاح بقائے نسل انسانی کے لیے، معاشرے میں محبت اور رحمت کو عروج عطا کرنے کے لیے، جعل بینکم مودۃ و رحمہ، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس بقا اور استحکام کے لیے جو طریقہ دیا، اس سے بہتر طریقہ کوئی اور ممکن ہی نہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اللہ کا ورڈکٹ ایک چارٹر کی صورت میں ہے کہ اگر ایک اچھا پاکیزہ ستھرا معاشرہ چاہتے ہو، نسل انسانی کی بقا چاہتے ہو تو راستہ یہ ہے، ٹھیک؟ اچھا، ایک چارٹر سرکار علیہ السلام نے اپنے احادیث مبارکہ کی صورت میں دیا ہے، اور وہی ایک چارٹر ہمیں نظر آتا ہے سرکار علیہ السلام نے اپنے عمل کے ذریعے سے، اور صحابہ کو جس انداز سے پریچ کیا آپ نے، وہ کچھ واقعات بھی ملتے ہیں، بتائیے ذرا پیشہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید بھائی 92 نیوز کو یقیناً مبارکباد دینی چاہیے کہ ایڈز کے حوالے سے دن میں انہوں نے ایسی چیز کا انتخاب کیا ہے جو ایڈز کا ہی سب سے بڑا سد باب ہے۔ بالکل صحیح، اور یہ حسن انتخاب ہے یقیناً۔ اب آپ کا سوال ہے کہ قرآن کے حوالے سے قبلہ پروفیسر صاحب نے بات کی تو حدیث مبارکہ اور سنت مبارکہ کے حوالے سے اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت جی بالکل ہمیں اپنے ناظرین تک پہنچانے کا شرف حاصل کرنا ہے۔ میں اس حوالے سے آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی حدیث مبارکہ کا جب مطالعہ کرتا ہوں تو بے شمار احادیث ہے جن میں آقا کریم نے نکاح کی فضیلت کے حوالے سے، نکاح کے ذریعے جو فوائد حاصل ہوتے ہیں ان کے حوالے سے، اور نکاح نہ کرنے کی وجہ سے جو نقصانات ہوتے ہیں ان کے حوالے سے اپنی کریمانہ زبان سے خیرات عطا فرمائیے۔ ایک بات تو یقیناً کلیئر ہے
کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا ہر فرمان ہی قرآن مجید کی تشریح و تفسیر ہے، بے شک، اور اس سے بہتر یقیناً کوئی تشریح و تفسیر نہیں ہے جو صاحب قرآن عطا فرما دے۔ کوئی دوسری بات۔ تو جب قرآن نے اس موضوع کو اتنی اہمیت دی ہے تو یقیناً آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پاکیزہ ملفوظات میں بھی اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ بالکل، میں زیادہ تو نہیں لیکن حصول برکت کے لیے 5 احادیث کا تذکرہ کروں گا اس حوالے سے، تاکہ وہ منٹوں کی تعداد بھی پوری ہو جائے اور وہ برکت بھی ہو جائے، تو اور نسبت بھی یقیناً 5 کی بڑی کمال کی نسبت ہے۔ سب سے پہلے تو جب فضیلت کے باب میں ہم آتے ہیں نکاح کے حوالے سے، تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا وہ فرمان بڑا کلیئر ہے، اور الحمدللہ یہ عام بھی ہے لوگوں میں، اگرچہ لوگ اس کا معنی اور مفہوم نہیں سمجھتے لیکن لفظ یقیناً پہنچے ہوئے ہیں۔ حضور نے سیدھا ارشاد فرمایا النکاح من سنتی آہا، سبحان، فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ کیا کہنا، سبحان۔ اب جب ایک چیز حضور نے کہہ دی کہ یہ میری سنت ہے، اور یہ خطبے میں پڑھی جاتی ہے، ہاں ہر خطبے پہ پڑھی جاتی ہے، اب ذرا شرح شریف میں یہ دیکھیں کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے اسوہ کی اہمیت کیا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یعنی بہترین راستہ اس کائنات کے لیے اگر کوئی ہو سکتا ہے تو مالک کائنات نے فرمایا وہ وہی راستہ ہے جو میرے محمد کا راستہ ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان۔ جب یہ بیس بن گئی ہے کہ بہترین راستہ حضور کا راستہ ہے، اور حضور نے اس کو جوڑ دیا کہ نکاح من سنتی، میری سنت، نکاح میری سنت میں سے ہے، اور ساتھ میں جو حضور نے شدت فرمائی فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جو اس سنت سے پیچھے ہٹے گا، اللہ، یا اس سنت سے، یہ راغب یرغب جو ہے یہ منہ موڑنے کے معنی میں آتا ہے، جو اس سنت سے منہ موڑے گا، یعنی سیدھا نہیں کہ صرف نکاح کا انکار کر دے گا، بلکہ کسی حوالے سے بھی انکار ہو جائے، اس کے سبب بن جائے انکار کا، اس کا ذریعہ بن جائے، ٹھیک، حضور نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں۔ اب ذرا خود اندازہ فرمائیں، اگر آپ کا حضور سے تعلق نہیں رہا کیا رہ گیا؟ تو پھر باقی آپ کے پاس کیا رہ کیا گیا؟ پیچھے ہے؟ کچھ بھی نہیں، دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، کلمہ کیا ہے۔ ٹھیک، اقبال نے کہا نہیں تھا مصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہم اس، اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا بھی، پھر تو بولا بھی ہے تیرے پاس، دین نہیں ہے۔ دوسری حدیث کی طرف چلے تو حضور نے مزید کرم فرمایا یہ میری سنت ہی صرف نہیں ہے، اچھا، بلکہ یہ انبیاء کی سنت، ٹھیک ہے۔ اس بات سے اور وسعت آ گئی اس بات میں۔ حضور نے فرمایا 4 چیزیں ایسی ہیں جو اکثریت انبیاء کی سنت ہے۔ ٹھیک ہے، کیا کیا؟ سرکار نے فرمایا شرم و حیا، واہ سبحان یہ اللہ، ہر نبی کی سنت ہے۔ اور اس کو دیکھ کے ہمارے معاشرے میں اس جو ٹوٹل انبیاء کی سنت ہے اس کو ہم نے کتنا نگلیکٹ کر دیا، مطلب جس میں حیا نہیں وہ جو چاہے کرے، وہ تو خیر علیحدہ باتیں سوچے نا جی، آدم سے لے کے سرکار کی ذات تک اللہ کے جو انتہائی چنیدہ لوگ ہیں، وہ جو ان کا شیوا ہے، وہ جو ان کا شعار ہے، ٹھیک ہے، جب اس کو بھول جاؤ گے تو تم خدا کے پسندیدہ لوگوں کی طرف کیسے آؤ؟ شرم و حیا۔ دوسرا حضور نے فرمایا خوشبو لگانا، یہ بھی انبیاء کی سنت۔ تیسرا سرکار نے فرمایا مسواک بھی انبیاء اکثریت کی سنت، ٹھیک ہے۔ اور چوتھا فرمایا یہ نکاح کرنا بھی انبیاء کی سنت۔ سبحان اللہ۔ تیسری حدیث کی طرف چلتے ہیں، آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جو نکاح کے حوالے سے بیان فرمائی، سرکار نے فرمایا، بلکہ اس کو میں سم اپ کروں تو یوں کہوں گا کہ حضور نے جہاں نکاح کی ترغیب دی وہاں نکاح جو نہیں کرتے ان کو وعید سنا کے اور ان کو جو ہے ان کی نکاح نہ کرنے کی برائی سنا کے اتنی اہمیت اجاگر کر دی ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے۔ بتائیے وہ کیا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ ہے، صحابی ہے حضور کا، وہ آتا ہے، حضور نے فرمایا ہاں بھئی پیارے صحابی تیرے پاس مال ہے؟ یا رسول اللہ بالکل مال ہے۔ تیرے نے شادی کی ہے، نکاح کیا ہے؟ نہیں کیا۔ پھر فرمایا تیرے پاس مال اور وسعت ہے، طاقت ہے؟ جی ہے۔ نکاح نہیں کیا؟ نہیں کیا۔ 3 دفعہ جب اس نے کہا نا نکاح نہیں کیا، تو حضور نے کہا کہ جو مال رکھتے ہوئے طاقت اور اختیار اور صفات رکھتے ہوئے نکاح نہیں کرتا وہ شیطان کا بھائی ہے۔ پروفیسر صاحب بڑی عام ترین بات ہے، اب دیکھیں بنیادی طور پر قرآن کا پروڈکٹ آ گیا، اب بات آ گئی احادیث مبارکہ کی، اس میں اصل میں سرکار علیہ السلام کے جتنے فرامین ہیں یہ بنیادی طور پہ ہمیں ہی سیدھا کرنے کے لیے، ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے، اور صحابہ کے ذریعے سے ہمیں ہی سمجھایا ہے بنیادی طور پہ، ان کا تو ظاہر مقام اور مرتبہ بہت ہی اعلیٰ اور بلند ہے۔ ایک بہترین اور صاف ستھرا معاشرہ
بنانے کے لیے. اب جہاں پہ بات آ رہی ہے بالکل سمجھ لیجئے کہ عام آدمی کی سطح کی سمجھانے کی, اس کو بنانے کے لیے یعنی صاف ستھرے معاشرے کو بنانے کے لیے نکاح جیسے مقدس رشتے کا جو کردار ہے وہ کیا ہے, یہ ذرا آپ بتائیں لوگوں کو. پھر بغیر نکاح کے جو معاشرے میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اس کو آپ چیدہ خرابیاں ذرا گنوائیں, بالکل مطلب سمجھ لیجیے پوائنٹرز کی صورت میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. جنید بھائی اقبال نے کہا تھا کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر, خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشم. بے شک بے شک. اسلام کی جو اصل روح ہے وہ اعتدال ہے, اور وہی اسلام کی تمام تعلیمات اور احکامات کے اندر نظر آتی ہے. درست. افسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے انسان کو نہ تو اس کا مقصد حیات اس چیز کو بنایا گیا اور نہ اس کو شرع محض قرار دیا گیا, بلکہ ان دونوں انتہاؤں سے پاک کر کے نکاح کا نظام دیا گیا اور ایک ازدواجی زندگی کا نظام انسان کو دیا گیا جس کے ذریعے وہ راہ اعتدال پر چلتے ہوئے دنیا اور آخرت کو کامیاب کر سکتا ہے. سب سے پہلی بنیادی مقصد نکاح کا آپ دیکھیے کہ معاشرے کی جو بنیاد ہے اور اکائی ہے وہ خاندان ہے. خاندان کیسے بنتا ہے کہ نکاح کے نتیجے میں ایک جوڑا تشکیل پاتا ہے, اسی سے آگے خاندان تشکیل پاتا ہے, خاندان سے آگے قبیلے بنتے ہیں. سسرالی رشتہ داریاں ہوں, ننیالی ہوں, ددیالی رشتہ داریاں ہوں, یہ ساری رشتہ داریاں نکاح کے نتیجے میں بنتی ہیں. اور نکاح ہی کے نتیجے میں انسان ایک مضبوط خاندان کے حصار میں آتا ہے, اور وہی خاندان اس کے لیے دکھ سکھ میں ساتھی بنتا ہے, غم کا مداوع کرنے کے لیے ساتھی بنتا ہے. یہ اس کی سب کی بنیاد نکاح ہے. آج وہ خاندان کے جرم میں رہ کے پھر انسان کا اپنا وزن اور ویٹ بھی بنتا ہے. بالکل, کہ وہ خاندانی آدمی ہے. اور کہتے ہیں خاندانی آدمی ہے تو اسی وجہ سے کہتے ہیں خاندانی آدمی. اور اسی کا برعکس اگر ہم دیکھ لیں کہ جو شخص نکاح نہیں کرتا, گویا وہ جو ایک ذمہ داری ہے خاندان کی بنیاد اور اکائی کی نکاح, اس ذمہ داری کو اپنے گلے سے اتار کر پھینک رہے ہیں. اسلام نے ذمہ داری اس کی ہے. درست. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جس طرح انٹرو میں بھی فرمایا, قرآن نے کہا کہ وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو. بالکل ٹھیک. آپ اس کی جامعیت اور کاملیت کو دیکھیے. لباس 3 مقاصد کے لیے استعمال ہوتا ہے. سب سے پہلے وہ ستر عورت ہے جسم کو ڈھانپنے کے لیے, اور دونوں مرد اور عورت سے کہا کہ ایک دوسرے کے لیے لباس ہو, گویا وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے ساتر ہیں, راز اور عیوب دونوں کے وہ ڈھانپنے والے ہیں, ان کو پوشیدہ رکھنے والے ہیں. لباس کا دوسرا مقصد زیب و زینت ہے. خانگی زندگی کی زیب و زینت میاں بیوی ہیں جو نکاح کی صورت میں وہ جوڑا تشکیل پاتا ہے. لباس کا تیسرا مقصد ہے سردی اور گرمی کی حدت سے, ان خطرات سے, بیماریوں سے محفوظ رہنا. تو یہاں جو اس کا معنوی مقصد ہمیں نظر آتا ہے لباس قرار دینے کا, وہ یہ ہے کہ حیوانیت اور شیطانیت کے جو اثرات ہیں نکاح کے نتیجے میں مرد عورت کو بچا رہے اور عورت مرد کو بچا رہی. اور اسی لیے جو نکاح کا تعلق ہے وہ شرم و حیا کے ساتھ, عفت کے ساتھ, عصمت کے ساتھ جوڑا گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے, اگر تم اللہ سے اس حال میں ملاقات کرنا چاہتے ہو کہ تم بالکل پاکیزہ ستھرے اور صاف ہو تو نکاح کرو. بالکل. نکاح کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ معاشرے کے اندر صاحب توقیر اور صاحب عزت شخص وہی کہلاتا ہے جس کا دامن پاک ہو, شرم و حیا کی صفت اس کو حاصل ہو. ورنہ نکاح کے بغیر بے راہ روی, اور بے راہ روی کے اندر سب سے بنیادی بات معاشرتی خرابی وہ ہے بدنگاہی. اور جب بدنگاہی ہوتی ہے تو وہ بدنگاہی پھر بدکاری کی طرف لے کر جاتی ہے. درست. اور ایک نکاح کے نہ ہونے سے معاشرے کا پورا معاشرہ فساد کا اور بگاڑ کا وہ سبب بنتی ہے بے نکاح ہونا. پھر آپ یہ دیکھیے جس طرح امام ابن حجر اسقلانی نے لکھا, نکاح کے بنیادی طور پر 3 مقصد ہیں. پہلا مقصد یہ نفسانی خواہشات کو توڑ دیتا ہے. ٹھیک ہے. اور انسان بے راہ روی سے, گناہ سے, بدکاری سے بچ جاتا ہے. درست. جب بدکاری سے بچتا ہے تو ایڈز جیسی بیماریوں سے بچتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کا نفس عفیف ہو جاتا ہے, پاک دامن ہو جاتا ہے نکاح کے نتیجے میں. تیسری بات یہ ہے کہ وہ نسل انسانی کی بقا کا ضامن بن جاتا ہے. اور اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو ایک تو وہ اللہ کی نعمتوں کا انکار کر رہا ہے جو نکاح کے نتیجے میں اسے حاصل ہو رہی ہے, اور دوسرا وہ معاشرتی بگاڑ کا سبب بن رہا ہے جو ذمہ داری شریعت مطالعہ نے ڈالی. پھر آپ دیکھیے کہ رحمت اور مودت کا جذبہ کہ انسان مدنی و تباہ ہے, وہ اکیلا نہیں رہ سکتا. تنہائی میں اگر زیادہ دیر وہ رہے تو بہت سی نفسیاتی بیماریوں کا سبب بھی بن جاتا ہے. اسی طرح جسمانی بیماریاں بھی اس کو لاحق ہوتی ہیں. تو وہ چاہتا ہے مودت اور رحمت کا جذبہ. پھر وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ عبادت میں یکسوئی ہو, راحت ہو, سکون ہو. اس لیے
لیے اسلام جو دین فطرت ہے اور اللہ نے یہ فطرت بنائی ہے اور اللہ انسانوں کی فطرت جانتا ہے، اسی لیے رب نے یہ حکم دیا کہ تم اپنی زندگی میں کیسے ساتھی کا انتخاب کرو جو تمہارے لیے راحت و سکون کا باعث بنے، شیب و فراز میں، صحت و بیماری کے اندر، دکھ کے اندر، خوشی کے اندر تمہارا ساتھی بنے. اور یہ ساتھی اسی وقت حاصل ہوگا، وہی اس طرح ساتھی بن سکتا ہے جس کے ساتھ زندگی موت تک کا معاہدہ ہو، اور وہ نکاح ہی کی صورت میں ہوتا ہے. واہ واہ واہ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. آغاز کرتے ہیں وہیں سے. ذرا یہ بتائیے پروفیسر صاحب کہ اسلام نے بدکاری کی ممانعت کیوں کی؟ اب یہ بڑا اہم ترین سوال ہے، اور ظاہر ہے جب لوگ بدکاری کی طرف جاتے ہیں تو اس کو بہت ایزی لے رہے ہوتے ہیں وہ نا، ٹھیک ہے جی معاذ اللہ دیکھ لیں گے. ایک تو یہ کہ بدکاری کی ممانعت کیوں کی. دوسری بات، شادی شدہ اور غیر شادی شدہ بدکار مرد اور عورت پر کیا سزائیں اسلام نے رکھی ہیں، اور وعید کیا کیا آخرت میں ان کے لیے؟ اسلام انسانیت کا دین ہے. وہ ہر حال میں انسان کو حیوان سے، دیگر چوپاؤں سے ممیز و الگ کرتا ہے، اس کو امتیاز دلاتا ہے. ٹھیک. وہ مادر پدر آزادی کا قائل نہیں ہے. درست. وہ انسانوں کے اندر شرم و حیا کی چادر کو قائم رکھ کر ان کو ایسی راہ پر چلانا چاہتا ہے جس سے انسانیت کو اس کی معراج ملے. اب یہ بدکاری کا جو ایک راستہ ہے، اس کے لیے اللہ رب العزت کا تو ہمیں حکم ہے کہ لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشا وساء سبیلا، اس کے قریب تک نہ جاؤ. یہ تو انتہائی برا راستہ ہے. اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی مرد یا عورت اس برائی کا ارتکاب کرتے ہیں تو اس پر 7 آسمان اور 7 زمینیں لعنت کرتی ہیں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق یہ ہے، فرماتے ہیں کہ شرک اور قتل کے بعد اگر کوئی سب سے بڑا گناہ ہے تو میں نے بدکاری سے بڑھ کر اور کسی کو نہیں دیکھا. اس لیے اسلام نے اس سے روکا. اور جہاں تک سزا کا ذکر ہے، اسلام نے اس ضمن میں یہ کہا کہ ان کو 100 کوڑے مارو اور لوگوں کے سامنے، تاکہ آئندہ کے لیے ہر آدمی کی عزت اور اس کی جان اور مال محفوظ ہو جائے. عزت اگر محفوظ نہیں ہے تو انسانیت تو شرماتی پھرتی ہے. نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک جوان جب یہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جوان ہوں، میرے اندر طاقت ہے، مجھے جانوروں کی طرح اپنی خواہشات کی تکمیل کی اجازت دے دیجیے. اب نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو انسانیت کا حسن نکھارنے کے لیے تشریف لائے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نفرت کرنے کی بجائے اسے قریب بلا کر فرمایا جو بات تو اپنے لیے پسند کر رہا ہے کیا یہ ماں کے لیے پسند کرے؟ کیا کیٹیگوریکل جملے میرے سرکار کے، وہ پوری حدیث بیان کیجئے آپ. ہلا دینے والی حدیث ہے یہ. اس نے کہا یا رسول اللہ میں اپنی ماں کے لیے تو کبھی برداشت نہیں کر سکتا. پھر آپ نے فرمایا کیا تو اپنی بہن کے لیے؟ اللہ. پھر آپ نے اپنے بھوپی کی یاد کرائی، چچی یاد کرائی، خالہ، بیٹی، مقدس رشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گنوا کر اس نوجوان کو احساس دلایا. اور پھر اس کے ساتھ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرتی پاکیزگی کی خاطر امت کو آگاہ کیا کہ من زنا زنی یا بے اہلہ، جو بدکاری کا مرتکب ہوگا وہ یہ یاد رکھ
رکھ لے کہ اس کے گھر میں بھی یہ کام ضرور ہوگا۔ اور پھر اس ضمن میں اس کی تباہ کاریوں کا ذکر کرتے ہوئے اگر میں مولانا روم علیہ رحمہ کا شعر اپنے سننے والوں کی نظر کروں، فرماتے ہیں کہ ابر ناید، یہ حضور علیہ السلام کے ارشاد کا ترجمہ ہے، ابر ناید از پہ من زکات والزنا افتد بلا اندر جہاد۔ اللہ، لوگ جب زکوٰۃ دینا بند کر دیں گے، مال کی محبت میں مبتلا ہو جائیں گے تو ان سے بادل روٹھ جائیں گے، اور جب لوگ بدکاری کی طرف بڑھیں گے تو افتد بلا اندر جہاد، تو پھر کائنات بلاؤں سے بھر جائے گی۔ اللہ، پھر ہم ایک طرف سے دامن بچانے کی کوشش کریں گے، بلا دوسری جانب اچھا سے آئے مختصر گی۔ وقت ہے، وعیدیں بیان کر دیجیے آپ کہ سزائیں اور وعیدیں بہت مختصر جملوں میں تاکہ بات آگے بڑھائیں۔ جی، قرآن پاک نے تو واضح طور پر اس بات کا اعلان کیا کہ جو شخص بھی اس بدکاری کا مرتکب ہو فجلدوا مئۃ جلدہ، ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگائے جائیں۔ ٹھیک ہے۔ اور شادی شدہ اگر ہے تو اس کے لیے نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا وجود مٹا دینے کا، بشرطے کہ گواہیاں صحیح ہوں، واقعتاً یہ چیز ثابت ہو۔ ہم تو ایک ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ تمہارے لیے حدود میں زندگی ہے۔ بروز محشر ان کا اسٹیٹس کیا ہے؟ ایک جملے میں بات آگے بڑھاؤ۔ جی ہاں، ان کو اس قدر بدبودار سزا دی جائے گی کہ اگر جہنم کا ایک ان کے بدکاری کرنے والوں کے جسم کے پسینے کا بھی ایک قطرہ اگر آ گیا تو اس کی بدبو سے دوسرے لوگ محفوظ نہیں رہ سکیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ پیر صاحب ذرا یہ بتائیے آپ کہ دور جدید میں ایک جو بڑی اہم ترین بات ہے، اور میرا خیال ہے اس وقت سننے والے اس بات کو سمجھ بھی رہے ہوں گے، ہم نے کچھ چیزوں کو اپنا اسٹیٹس سمبل بنا لیا ہے، ہم بہت اسٹیٹس کانشیس ہو گئے، نکاح کو ہم نے بے انتہا مشکل بنا دیا ہے، بدکاری ہمارے یہاں بے انتہا آسان ہو گئی، ڈور اسٹیپ پہ بدکاری موجود ہے، نکاح جو ہم کرتے ہیں۔ تو ایک تو یہ کہ آسان کرنے کے لیے نکاح کو کیا اقدامات کی جائیں اور کیا وجہ ہوئی، دوسرا یہ کہ نکاح کی جو آئیڈیل عمر، اب اس پہ بھی ظاہر ہے بحث ہے، تیسرا یہ کہ والدین جو بچوں کی نکاح میں تاخیر کرتے ہیں، بھئی منڈا جوان ہو جائے، ترقی کر لے، جو پیسہ کما لے، بنگلہ بنا لے، پھر سوچیں گے، تو وہ جو گناہ کرتا رہے گا وہ کس کے سر ہوگا، یہ بتائیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید بھائی، پہلا پورشن آپ کے کوشچن کا یہ ہے کہ اس معاملات کو جو مشکل سے مشکل تر ہو رہا ہے ہمارے ہاں نکاح، اس کو آسان کرنے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں اس حوالے سے یہی کروں گا کہ جن چیزوں نے اسے مشکل کر دیا ہے ان چیزوں سے بچا جائے۔ ٹھیک ہے۔ اور ان کو اگر میں بالکل ایلیبوریٹ کر دوں تو سب سے بنیادی چیز آسان کی طرف جانے کی اور اس میں آسانی پیدا کرنے کی یہ ہے کہ ہم نے جو خود ساختہ نام نہاد روایات بنا لی ہیں، خود ساختہ ہیں، کوئی بہت پرانی نہیں ہے، خود ساختہ نام نہاد روایات جو بنا لی ہیں، اور سماجی سٹیٹس جس طرح آپ کہہ رہے ہو، سٹیٹس کا جو ایک پرابلم بنا لیا ہے، اس کو تو یکسر ختم کر، یعنی یہ مہندی مائیوں، اپٹن، برائیڈل شاور، بلا سارا، صرف مہندی مائیوں نہیں بلکہ فضولیات میں اور بہت کچھ ہے، جو کچھ بھی فضولیات میں آ رہا ہے اور جس کا اس کے خاص کے ساتھ تعلق نہیں ہے، وہ فضولیات ہے، ظاہری بات۔ تو سب سے پہلے تو قبلہ وہ نام نہاد روایات جو ہم نے خود بنا لی ہیں ان کو ختم کر۔ درست۔ دوسری چیز ایک خاص کی طرف میں توجہ کروں گا، اور حضور نے بھی کرم فرمایا، اس کی طرف رہنمائی فرمائی کہ اللہ کے رزاق ہونے پر
کامل یقین کرنا، واہ، یہ بھی اس مسئلے کی آسانی کا راستہ ہے۔ واہ واہ، ہمارے یہاں ایک سوال یہ بہت بڑا پڑھنا چاہتا ہے کہ بیٹا ابھی کماتا نہیں ہے، ہاں ابھی روزی روٹی جو کا تو ہوا کوئی نہیں ہے، تو یہ کیسے اس کی شادی کر دے؟ ٹھیک ہے، اب اس کا جواب یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کمانا اچھی بات ہے، لیکن تم کما کے رزاق تم نہیں بن جاتے۔ واہ کیا کہنے، کیا کہنے، رزاق وہی ہے، کیا کہنے، وہ اگر تو معذور بھی ہو گیا تو اس نے رزق جو تیرا لکھا ہے وہ تجھے دینا ہے۔ اور کیا اس بات کی ایشورنس ہے کہ وہ کما کر جو کما کے دے سکے، کما کے ہو سکتا ہے تجھے نہ ملے، صحیح اور بات، وہ تجھے معذوری کی حالت میں رزق لیکن دے رہا ہے۔ توکل جو ایشورنس دیتا ہے، ہاں، رزاق کی جو رزاقی والی صفت ہے، اس کی طرف ہمارے معاشرے کی توجہ ہونا، یہ دوسرا آسان کرنے کا بہترین بات ہے۔ تیسرا صرف نکاح میں نہیں ہے، بلکہ قرآن کی حدیث کی تعلیمات ہی یہی ہیں۔ یہ جو جس کو ہم سادگی کہتے ہیں، ہاں سادگی اگر اپنا لی جائے آپ کی پورے لائف سٹائل، تو یہ نکاح کی آسانی کی طرف ایک بہت خوبصورت اور آسان راستہ۔ یعنی برائڈل اور گروم کے لیے جو ہے، مطلب برائڈ کے لیے اور گروم کے لیے نکاح اور ولیمے کے سوٹ لاکھوں روپے کے سوچنے کی بجائے سادگی کی طرف جائیے۔ سادگی آپ کی لائف میں جو آپ روزانہ پہنتے ہو، اگر اس دن وہ نیا ایک پہن لیا جائے تو کیا حرج ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اور مسائل بہت آسان ہو جائیں گے۔ درست۔ اور میں اس کو کنکلوژن دوں تو یہ ہے کہ بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم نے اسلام کو یہاں تک رکھا، ہائے ہائے کیا اچھی بات آپ کر رہے ہیں، یہاں تک اسلام کیا ہے۔ اچھی بات آپ کر رہے ہیں۔ اگر اسلام کی تعلیمات کو ہم یہاں اتر جائیں، واہ واہ واہ، تو ان سارے مسائل کا حل ہو سکتا ہے۔ واہ، زہرا پاک سے بڑی شہزادی کہاں سے لاؤ واہ گے؟ کیا کہنے، علی پاک سے بڑا اچھی مثال ہے، شہزادہ کہاں سے لاؤ گے؟ جب ان کے نکاح کے معاملات میں اتنی آسانی ہے اور اختیارات کو یہ نہ سمجھے کہ وہ کر نہیں سکتے تھے، حضور نے کہا میں اشارہ کروں تو وہ سونے کا ہو جائے، درست، اور ہو گیا ہے، یعنی اس ایک اشارے والے لفظ سے بھی ہو چکا ہے۔ درست، مزے کی بات یہ ہے درست، وہ جو عرش و فرش کے مالک ہیں وہاں سے سب کچھ منگوا سکتے تھے، انہوں نے اس معاملے میں کیا دکھایا ہے تاکہ کوئی بڑے سے بڑا سٹیٹس والا بھی یہ نہ سمجھے کہ میں نے یہ نہ کیا تو میں خراب ہو جاؤں گا۔ احسان ہے میرے آقا کا، احسان ہے بی بی پاک کا، احسان ہے مولا علی کا، انہوں نے اس معاملے کا کمال کا حل اپنے عمل سے عطا۔ اب ایک تو سیدھی سی بات ہے جی، آئیڈیل عمر یقیناً اسلام نے بھی بلوغت کی کہی ہے، اور بلوغت میں ڈیفرنس ہے مختلف علاقوں میں، ٹھیک ہے، وہ حالات کے مطابق ہے، جہاں پہ کہیں پہ 13 سال، کہیں پہ 14، کہیں پہ اس کو دیکھا جائے گا، کمزور ہو جائیں تو 16 بھی بات ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ طبی نقطہ نگاہ سے یہ ہے کہ بہت ہی کمزور بچہ ہو تو وہ بھی کوئی 17-18 کے قریب ویری کرے گا اپنے حالات میں، درست ہو گیا، بلوغت ضرور۔ اور اگر بس پریسائزلی کہ اگر گناہ کرتے ہیں، ہاں گناہ کا ایک تصور میں نے پچھلی جملے میں بھی کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن میں کہ لا تزر وازرۃ وزر اخری، کہ کوئی بندہ کسی کے گناہ میں نہیں پکڑا جاتا، ہاں اس گناہ میں اس کا حصہ ہو ضرور پکڑا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اگر والدین کی وجہ سے بچوں کا نکاح نہیں ہو رہا تو پھر تو والدین پکڑے جائیں گے، اور اگر بچے خود معاملات پیدا کر رہے ہیں، والدین بیچارے راضی ہیں کرنے کو، تو پھر والدین کو اس کی سزا نہیں ملے گی، پھر وہ خود مجرم ہے۔ درست بات، آگے بڑھاتے ہیں، جو بھی جرم کرے گا اسے سزا۔ درست۔ تینوں آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ کتاب الشفا کی جانب چلتے ہیں رشتے کے حصول کا وظیفہ، رشتے کے مناسب حصول کے لیے 21 دن تک بلا ناغہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 54 اول و آخر درود پاک کے ساتھ 313 بار پڑھیں، اور حسب توفیق صدقہ بھی دیتے رہیں۔ امام غزالی علیہ رحمہ کا قول مبارک ہے کہ شادی شدہ مسلمان کی غیر شادی شدہ مسلمان پر ایسی فضیلت ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی فضیلت گھر بیٹھنے والے پر ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔